ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 2 باب 22 سے 40 آیات تک۔ اس وقت جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ اسے خدا کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور ذبیحہ لائیں، یعنی قمریوں کا 1 جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھیے، اسرائیل میں بطیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی، تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور عاشیر کے قبیلے میں سے حنا بنت فنوئیل ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اپنے کمار پن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی۔ اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کی جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے، اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے معمور تھا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق امن سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ عزیز دوستو، بوڑھے سیموئیل نے یہ الفاظ تب کہے جب اس نے بچہ یسوع کو دیکھا۔ یہ ہمارا بھی مقصد ہے، جبکہ ہم یسوع مسیح کو جسمانی طور پر نہیں دیکھ سکتے جو کہ ہماری نجات ہے، اور نہ اس کو اپنی باہوں میں تھام سکتے ہیں جیسا کہ سیموئیل نے کیا۔ ہم اس کو کلام، عبادت، منادی، بشارت اور روح القدس کے کام کے وسیلے سے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیں خدا کو اپنے سچے خدا کے طور پر عزت دینے کو اور یسوع کو اپنے خداوند کے طور پر ماننے کو اپنا مقصد بنائیں۔ راست باز باپ براہ کرم ہمیں یسوع کو بہتر طور پر جاننے اور اس کی صورت پر مکمل طور پر ڈھلنے اور اس کے کردار کے ساتھ جینے میں ہماری مدد کر۔ پیارے خدا، ہم اپنے کردار اور طرز عمل میں مسیح جیسا ہونا چاہتے ہیں۔ ہمیں حقیقی شاگرد اور ہر روز اپنے عظیم استاد کی مانند بننا سکھا۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔